ہوگا کہ وہ یہاں پر اسٹیج کے پاس یا کرسی پر تشریف لائے. تمام حضرات تشریف رکھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا میں، اس لیے نام ہونا چاہیے. اور دولت حب علی ہر کسی کو ملتی نہیں. پہلے ماں کے صاحب اقتدار ہونا چاہیے، پہلے ماں کے صاحب اقتدار ہونا چاہیے. تو وہ پڑھنے کے مطلب قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبر العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله وغدر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واقع اللطف وبعلم من بارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين
وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. وقال تبارك وتعالى في مقام الآخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ نور العلا بدر الدجا آئے. محمد مصطفیٰ نور العلا بدر الدجا آئے. وہ دیکھو انبیاء کے رہنما و پیشوا آئے. وہ دیکھو انبیاء کے رہنما و پیشوا آئے. نبی آئے، رسول آئے، حبیب کبریا آئے. سبحان اللہ. نبی آئے، رسول آئے، حبیب کبریا آئے. اور بدی سب انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے. سبحان اللہ. بدی سب انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے. اور ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر چار ہی تو ہیں. بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز باوفا آئے. بے شک. سبحان بہت اللہ. آئے مگر ایسے نہ ہرگز باوفا آئے. اور ارادہ خاک پوچھے کہ لگا دے میری آنکھوں میں، مدینے سے تو ہو کر جب بھی اے بادِ صبا آئے. سبحان اللہ. خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید. خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید. ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے. ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے. اور سرکار غوث کی فضیلت کیا پوچھتے ہو حاصل، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. شہ نشین پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، داعی اجلاس، برادر طریقت، خلیفہ من محترم الحاج خلیل دیشمکھ قادری القاسمی، ان کے جمعی فرزندان، غلامان رسول، وابستگان دامن اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کا بڑا احسان ہے کہ آج آپ اور ہم آقا مولا علیہ السلام کے جشن ولادت کی خوشی منانے کے لیے ابھی گارڈن کے اس وسیع اور اس ہال میں جمع ہونے کی سعادت سے بہربند ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ محفل کو سجانے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے. دراصل یہ محفل اور مجلس حلقہ ذکر اللہ کے لیے منعقد کی گئی، لیکن میرے پیر بھائی خلیل دیشمکھ قادری صاحب نے مجھ سے خواہش کی کہ جشن میلاد کے حوالے سے اور حضور کے ذکر مبارکہ کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم ذکر الہی کی محفل کو منعقد کریں گے. جہاں جہاں کائنات مستقود عالمین اللہ کا ذکر ہوتا رہا ہے، کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں اللہ نہ بولا گیا ہو اور محمد رسول اللہ نہ بولا گیا. لوگ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ اہل علم فکر کرے یا غلط کرے، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ظاہری تکلیف حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے خاکی کو پیدا کیا، تو خود حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیت علیہ السلام کو آخری وقت میں یہ وصیت فرما رہے ہیں جس کے الفاظ ہیں کہ اے میرے بیٹے شیت، جب تیرے روز مرہ کے معمولات یعنی جو اذکار ہیں، جو عبادات ہیں، جو چیزیں تجھے کرنی ہے اور جو چیزیں تجھے نہیں کرنی ہے، جن چیزوں سے رکنا ہے، نیکی ہے، بری ہے وغیرہ، ان سب کے علاوہ جب تجھے فرصت مل جائے تو ایک وقت ایسا مقرر کر
کہ یومیہ روزانہ تجھے جناب محمد رسول اللہ خاتم النبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. تو حضرت رشید علیہ السلام نے چونکہ اب تک ہمارے اور آپ کے آقا کا نام سنا نہیں تو کہنے لگے کہ اے بابا وہ کون ہے؟ آپ تو صفی اللہ ہیں، اللہ نے تو آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور اپنی روح آپ کے خطبہ خاکی میں پھونکی ہے، لیکن کہاں سے نبی کا ذکر ہے اور کب سے نبی کا ذکر ہے؟ کہنے لگے کہ یہ کون ہے جس کا آپ نے مجھے ذکر کرنے کے لیے کہا ہے اور جن کے نام سے میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑے؟ تو فرمایا کہ وہ میری ضروریت اور تیری اولاد سے. اور ساتھ میں نے جب شکرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور جب میں نے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش اعظم کے پائے گلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا. اور وہیں سے میں سمجھ گیا کہ جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اس نام سے زیادہ برگزیدہ کوئی اور نام نہیں ہو سکتا. اور اس ذکر سے مبارک ذکر اللہ کا ذکر کے بعد اور کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اللہ نے اپنے ذکر کے حوالے سے فرمایا فذکرونی، کیا کہا؟ فذکرونی، میرا ذکر کرو. ان صلاۃ الذکر، نماز کیا ہے؟ میرا ذکر ہے، میری یاد ہے. اور فرمایا فذکرونی، تو میں اذکرکم، تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا ذکر کروں گا. تو بندے کو اللہ نے اپنے ذکر پر وہ معمول کیا اپوائنٹمنٹ جن والانس الا لیعبدون. عبادت کیا ہے؟ ایک عبادت وہ جو خفی، لیکن جو فرض عبادت ہے اگر بندہ یہ کہے زندگی بھر کہ میں چھپ کے نماز پڑھوں گا تو لوگ اسے بے نمازی کہیں. کیا کہیں گے بولیے؟ بعض رہتے ظاہر پیرا پگڑی پیرا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں دل کی نماز، ہم تو دل کی نماز پڑھتے. میں نے کہا رسول اللہ نے نہیں پڑھی. حضور نے مسجد کی ضرورت کو محسوس کیا کہ نہیں؟ بولیے. اور جو اگر نماز نہیں پڑھتا اور چھپ چھپا کر پڑھتا ہے تو وہ عند اللہ بھی گناہ گار ہے، عند الناس بھی گناہ گار. یعنی اللہ کے پاس بھی وہ گناہ گار ہے کیونکہ وہ تارک الصلاۃ کہلا رہا ہے اور وہ لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بولیے. نماز نہیں پڑھ کر لوگوں کو گواہ، اور یہ لوگ ہی تجھے اندر پھنسا دیں گے. بھائی جب کوئی مجرم چوری کرتا اللہ نہ کروائے کسی سے تو اسے کو بول کے کرتا بھائی صاحب آج جا رہا ہوں شیخ صاحب کے گھر میں ڈاکہ ہے آ جاؤ. دیکھنے کے بعد انہیں جانے سے پہلے محلے والے پولیس والے پہنچ جاتے. بہت نہیں پہنچتے بول کے کرتا ایک چھپ چھپا کے کرتا. کیوں؟ کئی کے واسطے پکڑے جانے کا ڈر رہتا. کیا رہتا؟ ہاں. تو جب جرم انسان کرتا ہے تو چھپ کر کرتا ہے اور جب جرم اعلانیہ طور پر کرتا ہے بندہ فرماتا ہے کہ جب تک تو گناہ کر رہا تھا اور چھپ چھپا کر کر رہا تھا یہ تیرا اور میرا معاملہ. تو نے کسی کو گواہ بہت لوگ ہیں الگ الگ عنوانات سے کرتے ہیں. بہت قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے معاشرے میں، الگ الگ عنوانات، الگ الگ ٹائٹلز، الگ الگ ٹاپک سے کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تک تو چھپ چھپا کر کر رہا تھا یہ تیرا اور میرا معاملہ تھا. دس واز بٹوین یو اینڈ می. اب چونکہ تو نے گواہ بنا لیا ہے اب تو پھنس گیا. اور اللہ فرماتا ہے کہ گواہ بنا کر تو نے نہ صرف برا کام کیا بلکہ اپنے رب کو ناراض بھی کر. اب آپ کو بولتے ہیں چلیے بھائی آپ چلیے میں آپ درود پہ رستہ میں چلیے نہیں آپ چلیے میں آپ کیا کریں گواہ بنا کے چار لوگ. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جو نماز ہے یہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے. کیا ہے بولو؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، عبادت الہیہ اور یہ ہم پر فرض ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے حوالے سے فرماتا ہے فذکرونی، میرا ذکر کر، میرا ذکر کر، میرا ذکر کر. تو آدم سے عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے سب نے کیا کہ بولیے کسی نبی نے کبھی چھٹی نہیں. فرشتوں نے کیا کہ یسبحون له ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ پتا پتا، بوٹا بوٹا، ذرہ ذرہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا. ایک
کے لمحے کے لیے یہ جو انسان کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ اللہ نے سمندروں کے پانی کے خطروں پر ڈیوٹی لگائی کہ تو میرا ذکر کرو، کر رہے ہیں۔ پہاڑوں کو ڈیوٹی لگائی، وہ 24 گھنٹے کر رہے، دنیا نفس بنی کر رہے ہیں۔ پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، حشرات الارض کو اللہ کی شکر گزاریوں کی اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ نہیں۔ لیکن حضرت انسان جب ڈیوٹی لگائی ہے تو کبھی 5 وقت، کبھی 3 وقت، کبھی 2 وقت، کبھی 1 وقت، کبھی جمعے کو جمعہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ حضرت انسان کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے حوالے سے تو یہ گواہ کر دیا کہ انسان کبھی کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، کرے گا تو آ جائے گا، میرا ہو جائے گا، نہیں تو چھوڑ ہوگا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کے حوالے سے کیا کیا؟ جب اپنا ذکر آیا تو فرشتوں کو ڈیوٹی دے دی، پہاڑوں کو ڈیوٹی دے دی، دریاؤں کے روادیوں کو ڈیوٹی دے دی، جھاڑوں کے پتوں کو ڈیوٹی دے دی، زمین کے ذروں کو ڈیوٹی دے دی، سب کو ڈیوٹی لگا دی جب اپنے ذکر کی بات آئی۔ لیکن جب اپنے حبیب کے ذکر کی بات آئی تو یہ نہیں کہا جبرائیل تو کر، جبرائیل میرے نبی کے ذکر کو بلند کر، یہ نہیں کہا کہ میکائیل تو میرے نبی کے ذکر کو بلند کر، یہ بھی نہیں کہا کہ اسرائیل اور اسرافیل تو میرے نبی کے ذکر کرو، بلند کرو، کرو تو صحیح لیکن بلند کرو، تم کرتے رہو۔ کسی کو ڈیوٹی نہیں دی۔ جب نبی کے ذکر کی بات آئی، جب اپنے ذکر کی بات آئی تو کہا ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو، ڈیوٹی میرا۔ جب حضور کے ذکر کی بات آئی، اپنے محبوب کے ذکر کی بات آئی تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ اور یہ کریں تو ان کا فائدہ ہے، لیکن مصطفیٰ میں ان کے اوپر نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ بڑی لاپرواہی کرتے ہیں، یہ انسان جو ہے بڑی سرکشی کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ حبیب تو تیرے ذکر سے غافل ہو جائے، نہیں حبیب تیرے رب نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بلند کیا ہے۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا سوار ہے۔ حضور کا ذکر کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا، اس کے بعد بولا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ ان کی خاطر نہیں ہے حبیب، یہ تو آج میرے کر نہیں رہیں گے، آج فرما برداری کر نہیں رہیں گے، رسول اللہ کے نہیں رہے فرما بردار، رسول اللہ کی یاد کی رہے ہیں، اللہ کے کیا رہیں گے، اللہ جانتا ہے کہ آج میرے فرما بردار ہیں، یہ کل نہیں رہیں گے۔ اسی لیے محبوب میں نے ان کے لیے تیرے ذکر کو بلند نہیں کیا ہے۔ یہ تو فنا ہو جانے والے، یہ تو مٹی میں مل جانے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے رہیں گے جو فرما بردار رہیں گے، کچھ نافرمان رہیں گے، کچھ سننے والے رہیں گے، کچھ نہیں سننے والے رہیں گے، کچھ حلال کھانے والے رہیں گے، کچھ حرام کھانے والے رہیں گے، کچھ نیکی کرنے والے رہیں گے، کچھ گناہ کرنے والے رہیں گے، کچھ وفادار رہیں گے، کچھ غدار رہیں گے۔ اے حبیب ان کے لیے نہیں، بھیجا تو سب کے لیے ہے، لیکن تیرا ذکر میں ان کے لیے نہیں، تیرے لیے بلند کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا اس کی باریکی کو سمجھیے آپ، یہ کس کے لیے؟ جیسے مولانا اللہ خان رحمہ اللہ نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مسجد و مکان تمہارے لیے، چوری و چرا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، لعن و زبان تمہارے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ، یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ حبیب جو کچھ ہے تیرے لیے۔ آدم کو بھیجا تیرے، نوح کو بھیجا تیرے، ابراہیم کو حکم دیا کعبہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے تیرے خاطر، اسماعیل کو بھیجا تیری خاطر، اسماعیل کے گلے پہ چھری کے چلنے کو روکا مصطفیٰ تیری خاطر، ابراہیم کو نمرود کی آگ کو جلنے سے بچایا ہے حبیب تیری خاطر۔ یہ سب تیری خاطر ہے، تیری خاطر توحید ہے۔ یوسف کو بھیج دیا تو وہ بچا لیا تیری خاطر ہے کہ نہیں؟ موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا دیا ہے حبیب اس لیے کہ وہ تیرا تیری خاطر۔ عیسیٰ کو بچا لیا، سوری پر چلانے والوں نے تو چلا دیا، لیکن میں نے عیسیٰ کو بچا لیا حبیب تیری خاطر، کیونکہ جتنے آئے ہیں وہ سب تیری خاطر۔ اور اگر تجھے نہ بھیجنا ہوتا تو کہاں ابراہیم، کہاں اسماعیل، کہاں نوح، کہاں موسیٰ، کہاں عیسیٰ، کہاں یونس، کہاں ادریس، کہاں زکریا، کہاں یحییٰ، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ محبوب تجھے
پیدا نہ کرنا ہوتا تو آدم ہی کو پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. آدم توحید ہے نا حضرت انسان کی آدمیت. اگر آدم ہی نہ ہو نہ زمین پیدا کرتا مصطفیٰ تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا, نہ آسمان کو پیدا کرتا, نہ زمین کو کرتا, کچھ بھی نہیں کرتا. ابھی یہ سب تیری خاطر, اس کی خاطر بولو تیری خاطر ہے. اور تیرا ذکر تو میں بلند کروں گا, لیکن پھر ساتھ میں تیرے بندوں پر فرشتوں کو ڈیوٹی لگاؤں گا اور اس میں میں بھی عمل کروں گا. سبحان اللہ. ایک اور ایسے ڈیوٹی لگاؤں گا تیرا ذکر زندہ رکھنے کے لیے. یہ آج آئے ہیں رسول اللہ کا ذکر مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, میلاد کا جلوس آتے ہیں, ان کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے. نہیں کرنا چاہیے. ارے تیرے باپ سے پوچھ کے تھوڑی کرتے ہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, اس لیے بارش نجد کے چلے گراتے جائیں. ہم رکنے والے نہیں حضور کے ذکر کی مجالس اور محافل کو منعقد کرنے کے, اور ہم ڈرنے والے ان سے نہیں ہیں. یہ جو ذکر مصطفیٰ کی مجالس اور محافل ہے, یہ جو میلاد کا جلوس ہے, اللہ سلامت رکھے. صدر صاحب مولانا رفیق الدین صاحب ہیں اور ہمارے نائب صدر جلوس کے برادر طریقت خلیل دیشمکھ وغیرہ ہے. میں نے دیکھا آپ لوگوں کے پاس فرمانی کے جلوس کے ویڈیو, اور کل میں مومن آباد کے جلوس میں تھا ماشاءاللہ, وہاں پر بھی دیکھا کتنے عقیدت اور احترام سے رسول اللہ کا ذکر کیا گیا. کیا کہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے. اللہ نے اگر ان مردوں کو ذمہ داری دیتی ہو کہ جو نبی کا کھانا تیرا کھائیں, تیرے غلاموں سے الجھے ہیں ان کے رجب کھانے غلامی والے, اگر ان کے حوالے کر دیا ہوتا تو یہ کب کے ساری مجلسیں بند کر دیے ہو. حضور کا نام بھی نہیں لیتے, نہیں لیتے بالکل کیا طور پر نہیں لیتے. لیکن اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے ہم کو پسند کروایا, ہم کو منتخب کیا. یہ معمولی چاند بات نہیں ہے بابا, یہ بہت بڑی ڈیوٹی اللہ نے آپ کو لگائی ہے. یہ بہت بڑی ڈیوٹی لگائی ہے. جہاں نبی کے ذکر کو بلند کرنے کی بات آئی تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اس کے بعد پھر ان کی طرف دیکھا تو نہیں, یہ تو منافقین ہے. کیا ہے منافق بات کرنے آ رہا. منافقین کی بیان کریں گے بہت بڑی فیض ہے. منافقین پر ذمہ داری نہیں. ذرا غور کریں تو درود پاک کی آیت, ان اللہ و ملائکتہ, اے ایمان والو, اے اسلام والو نہیں, یہیں سے سمجھ میں آ گیا. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین اسلموا, نہیں کہا جو انہوں نے اسلام لایا, نہیں, اسلام کو لانے والے بہت سے پھر بھاگ گئے, اپنی اپنی وجوہات کی بنیاد پر لائے. سمجھ رہے ہیں آپ, وہ صدیق اکبر تھے تو رسول اللہ کے لیے اسلام لائے, فاروق اعظم تھے جو قرآن کی سماعت نے سنی اور اسلام کو قبول کر لیا. حضرت ذوالقرنین عثمان غنی تھے جو رسول اللہ کی خاطر مسلمان ہوئے. وہ حضرت سلمان الفارسی تھے جو فارس سے آنا 200 سال پہلے مدینے میں رہے. وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر بولو ان کے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانہ واد رسول اللہ پر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا. کچھ ایسے تھے سرکار صدیق اکبر کی طرح جو محض عشق رسول کی بنیاد پر مسلمان ہوئے. بولو, محض عشق رسول کی بنیاد پر مسلمان ہوئے. کچھ ایسے تھے عبداللہ ابن ابی کے جیسے رئیس المنافقین جسے کہا جاتا ہے, بھاگ گیا احد کے میدان میں, رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گیا. ایسی بھی فہرست بہت طویل ہے جنہوں نے رسول اللہ کی خاطر نہیں دیگر وجوہات کی خاطر کو اسلام قبول کیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ محبوب, میں تو پڑھ رہا ہوں درود و سلام کے نذرانے تجھ پر بھیج رہا ہوں, فرشتوں کو بھی ڈیوٹی لگاتی ہے, لیکن منافقین کا اس سے تعلق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, کیا فرمایا, اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام کے تعلق ہے. اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, کیا فرمایا, قاعدے کلیہ بنایا. علماء بیٹھے میں استعمال کرتا ہوں مولانا کا, کیا بنایا قاعدے کلیہ, فذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کر, اور تو مجھے یاد نہیں کرے گا تو میں بھی تجھے یاد بولیے نہیں کروں گا. لیکن قربان جائے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی کہ تم یاد کرو یا نہ یاد, میرے حبیب امتیوں کو یاد فرما دیں. تم کب یاد کرو گے, جب ماں کی پیٹ سے دنیا میں آؤ گے, یہ ہوش سنبھالو گے تب یاد کرو گے نا.
ارے میرے آقا مصطفیٰ اتنے کریم ہے کہ دنیا کے بننے سے پہلے سے تم کو یاد فرمائے بارگاہ میں آئے. یہ احکام کی حدیث نہیں ہے، فضائل کی ہے، اور علماء جانتے ہیں فضائل کی اور دیگر کتب سیر وغیرہ میں بھی لکھی ہے. اور جبرائیل آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بیٹھے تو حضور نے فرمایا جبرائیل تیری عمر کیا کہا؟ تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صحیح ایگزیکٹ تو نہیں معلوم لیکن آسمان میں ایک ستارہ ہے اور سے آدم کے تلے چمکتا ہے 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا ہے. میں نے 70 یا ایک روایت 72,000 مرتبہ اس کو چمکتے تھے. تو حضور نے کیا کیا؟ امامہ مبارک نکالا، سر پہ سے بڑا اونچا کیا تو وہی ستارہ حضور کی جبین اقدس میں چمکا. اور جب وہ چمکا تو جبرائیل نے کہا واللہ یا رسول اللہ یہ وہی نور ہے جسے میں دیکھا کرتا تھا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ستارہ ہیں اور یقیناً ہے وہی نور اب ما خلق اللہ نور، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، تکلیف فرمایا. یا رسول اللہ اگر وہ آپ نور ہے تو پھر اتنے عرصے تک آپ کیا کرتے؟ ابھی آدم نہیں بنے، حوا سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، دنیا میں آئے بھی نہیں ہے، بنا ہی نہیں ہے، مطلق باقی بھی بولیے نہیں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل میں 70,000 سال تک، توجہ ہے آپ کی، میں 70,000 سال تک حالت سجدہ میں میں سے مراد میرا نور 70 کتنے 70,000 سال تک حالت سجدہ میں ہوتا. اب ذرا سوچئے بندے مومن اللہ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا؟ قیام میں نہیں، رکوع میں نہیں، قائد میں، سجدے میں. کس حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا؟ حالت سجدہ. اور کتنی دیر کا سجدہ؟ آپ کو جیسا نہیں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیا یا 4 مرتبہ پڑھ دیا اڑ گئے، ایک دن کا 2 دن کا نہیں، 70,000 برس کا سجدہ ہو رہا ہے. اب ذرا سوچو کسی کا سجدہ اتنا طویل ہو اور سر اٹھایا جائے تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی. اپنے حبیب کے بارے میں تو فرمایا چکا ہے کہ بولا سوف یؤتی کا رب کا پتہ ہوگا، فرمایا کہ تحویل قبلہ ہو گیا. حضور نے صرف نظر اٹھا کر دیکھا، زبان ہلائی ہوئی ہے کہ نہیں بتائیے. اب حضور 70,000 سال کے بعد اللہ کی تبلیغ، تقریر، تقدیس، توحید، تعریف، باقی بیان کر کے جب سر اٹھاتے تو حضور فرماتے کہ جبرائیل میرا نور چمکتا جسے تو دیکھا کرتا. پورا سجدہ کر دیا اپنے پاس کے لوگ تو بولتے کتنا نورانی ہوگا اس کا چہرہ دیکھو. سائنٹیفکلی بھی پروون ہے یہ تو خیر سجدے کی برکتیں اپنی جگہ ہے. سائنس کیا بولتی مسلمانوں کا چہرہ کا ایک چمکتا ہو رہے. سائنس بولتی اسی لیے کہ جو خون کا دوران رہتا ٹھہرے رہے، بیٹھے رہے، چلتے رہے، پھرتے رہے، لیٹے رہے تو یہ نیچے نیچے چلا جاتا. کیا ہوتا ہارٹ کی پمپ میں پیروں کو زیادہ چلنے کی ضرورت ہے نا، یہاں لگ جاتی ہے، ہاتھوں کو لگ جاتی ہے، چہرے پہ نہیں کرتا. اور جب بندے مومن مسلمان جب سجدے کی حالت میں جاتا تو جسم کا پورا خون پاؤں کے ناخن سے لے کر سر تک آتا اور چہرے کو پورا سرکولیشن پہنچا سکتے ہیں. چہرہ نورانی یہ ایک سائنٹیفک ریزن ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اب 70,000 سال کے بعد حضور نے جب چہرے اقدس کو اٹھایا تو حضور کا حضور چمکا. حضور کیا فرماتے ہیں میں جب سجدے میں ہوتا تو اللہ کی حمد بیان کرتا رہتا، اس کی تعریفیں کرتا رہتا، اور جب سجدے سے سر کو اٹھاتا تو میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتا. ربی حبلی کیا فرماتے ہیں حضور؟ ربی حبلی امتی. ارے یار تم آنے کے بعد رسول اللہ کو جانتے پہچانے ایسے کتنے بدنصیب ہے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کی میلاد کا انکار کرتے ہیں. تم کتنے بدنصیب ہے کہ آدم کے بننے سے پہلے بھی میرے مصطفیٰ کو ان گناہگاروں کا خیال رکھا. حضور نے ہر وقت ہم کو یاد کیا ہے، ہر مقام پر ہم کو یاد کیا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ بولیے حضور کا ذکر کریں. کیا کریں گے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی، مثل فارس ننگے کے قلعے گراتے جائیں گے. اور رسول اللہ کا ذکر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کیا نماز سب پڑھ لیتے، شیطان آج بھی پڑھ رہا
پڑھنا نہیں پڑھنا اس کا مطلب جو پڑھنا ہو کیا اپنا چھوڑیں گے نہیں. نماز چھوڑ کے رسول اللہ نہیں ملتے یاد رکھو. ہاں یہ بھی ہے جان بوجھ کر بیمار ہے پریشان ہے مجنون ہے چھوڑ دیا رکھوا. لیکن کامیابی اگر اہل سنت چاہتے ہیں تو پہلے نماز کے پابند بن جاؤ. کس کے؟ ہاں. اور نماز کے پابند کرتے تو ایک چشمہ عنایت میرے مصطفیٰ کی خدمت پڑے گی سارے کام بن جائے. ایک بیماری آج میں ٹھہرا تھا وہاں پہ ہمارے سارے ہو جانے کے درد پہ صبح سے شروع ہو گیا فجر کے ساتھ فجر کے بعد بیٹھا ہوں اور رسول کے بدلے ٹریننگ کیمپ میں ہوا. ٹریننگ کیمپ میں بولا یا اللہ کیسے کیسے کو لگا کے چھوڑ دیا نماز کے پیچھے اور جس کو پڑھنا دے دو نا سوری خبر کس کی ہونے والی ہے. بولیے محمد کی محبت ہی ہم کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر قامی تو سب کچھ نام. رسول اللہ کی سچی محبت ہے تو تیری نماز نماز نہیں تو ایکسرسائز. حضور کا ادب ہے تو تیرا حج حج نہیں تو پکنک. رسول اللہ کی سچی محبت ہے تو تیری زکات زکات ورنہ ٹیکس. رسول اللہ کی سچی محبت ہے تو تیرا روزہ روزہ ورنہ فاقہ. جو کچھ ہے حضور کی نسبت کے سب کے اور تصدق ہے وہ نسبت نہ یہودیوں کا نہیں نہ سعودیوں اب غریب سنیوں کے پاس ہمارے بزرگوں نے یہ پیالے ہمیں کھول کھول کر پلا دیے. شاید پیتے نہیں ٹکی 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 دے گا ہلائی نہیں کیا بولتے دے انہوں ایسی تاریخ دے دیا تو شاید پھر کی بے مزہ شربت لا کے دے آئی شکر نہیں ہلائی اجار مزہ ہی نہیں آ رہا تو کیا کرنا اچھا بولنا پڑتا. شکر کو نمک نمک میں بھول جاتا بیچارہ شکر کو اچھا بولنا پڑتا. تو عشق رسول کی جو دولت ہے نا اس کی جو شربت تھا اس کے پیمانے ہمارے بزرگوں نے غوث و خواجہ اولیاء ناظرین نے حضرت دراز شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے کیا کیے اسے کھول کھول کر پلا دیا. اب وہ جانے والے نہیں ہے وہ ایسی لذت ہے وہ میلاد میں جلوس میں کام ہو کیوں جا رہا تھا ان کا جشن میلاد کرے تو محسوس ہوتا وہ لذت کیا ہے. اب ان کے زبان کے تیز برس بولتے انگریزی میں وہ خراب ہو گئے حس ختم ہو گیا تو اس کو کچھ بھی کھلا اس کو مزہ ہی نہیں آتا. آتا ہی اس کو شہد کھلاؤ شکر کھلاؤ نمک کھلاؤ گوشت کھلاؤ کچھ بھی کھلاؤ. آئے ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کھا رہا ہوں ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب بولتے ارے بیمار ہے تم میدے سے بیمار ہے ہلکا مسئلہ نہیں ہے نہ سیب کا مزہ آ رہا نہ آم کا آ رہا نہ شہد کا آ رہا نہ شکر کا آ رہا نمک بھی ڈالتے ڈالتے کھاوے نہیں آ رہا. تو ڈاکٹر بولتا تو بیمار ہے. اب جس کو میلاد جلوس میں اور میلاد کی محفل میں لطف نہیں آتا نا انہیں روح کا بیمار ہے. اب اس کا ذکر کو تجھے کتنی لذت آئے گی ہم سے. یہ حضور کا جو ذکر ہے یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کو عطا فرمایا ہے اور ان میں تم ہو یہ غریب اہل سنت تم ہو بس ایک عمل سے ہم پیچھے ہیں. اور جس دن یہ عمل ہو جائے کامیابی تمہارا مقدر بن جائے بنے گی کہ نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے. عیسائی گیا کیا بولا جا کے بولا آپ ادھر آ جائیے نا اپنی اپنی دعوت کا کام برابر کرتے رہتے. تو بولے کیوں آ جاؤ تو بولے اسی لیے آ جائیے کہ آپ کے پاس میں سنا شیطان بہت ستاتا آپ کو. کیا بولا ستاتا نا بھائی اور اپنے بچے بھی بہت ہوشیار ہے کچھ بھی ہوتی شیطان پڑے گا. ارے اماں اچھا خاصا کام ہو رہا تھا شیطان فجر میں اٹھنے والا تھا مولوی صاحب شیطان اور اللہ پرانے پیچھے پڑا ہوا ہے 24 گھنٹے اور یقیناً سنیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب اللہ سمجھ رہے نہیں اب اللہ کب جاتے معلوم نچایا مت جاتے. لیکن جب اپنے باطن کے معاملات کو خراب کرتا جب اس پہ توجہ نہیں دیتے تو بولے آپ کے پاس شیطان کو ستاتا کرتے میں سنا آپ سجدے سے وغیرہ کرتے نماز میں تو بولے ہمارے پاس شیطان کا حصہ ہی نہیں آپ کا اس لیے آپ ادھر آ جائیے. تو امام اعظم مسکرا کر بولے قربان جاؤ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم حنفی اور مسلک ہیں جو بڑا احسان ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم حنفی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ایک بات بتا ایک
گاؤں میں یا شہر میں ایک خوبصورت عالیشان محل ہے اور ایک جھوپڑی ویران. چور ڈاکہ ڈالنے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ محل میں جائے گا کہ ارے جھوپڑی میں کیا ملے گا؟ انہیں فقار ہے, انہیں کیا کرنے والا ہے؟ ڈاکہ ڈالے گا تو محل میں. تو فرمایا تیری میری مثال ملتی ہے. شیطان کو تیرے پاس کچھ نہیں ملتا, اس لیے وہ تیرے پاس نہیں آتا. اور ہمارے پاس جس کے رسول کی دولت, اس لیے وہ ہمارے پاس آتا. چار بجے سو کے پہنا دبانا شروع کر دیتا. سو جا میرے پیارے, اور پہنا ہوگا تو ٹھنڈی حد تک قبول ہو جائے کہ اس لیے کہ رسول اللہ نے ایمان کا پیمانہ بتایا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ اور اولاد اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ محبوب کر رکھے. اللہ کا یہ احسان ہے, یہ محبت رسول ہم غریب سنی مسلمانوں کے پاس ہے کہ نہیں بولو؟ اسی لیے تو ہم میلاد مناتے ہیں. ہمارے بچے کی برتھ ڈے ہوتی تھی, گھر میں مناتے کرتے, ابا بھی پیدا ہوئے کرتے, گھر پہ بیٹھا تھا کہ جھٹیا نہیں. اس لیے کہ یہ جو محافل میلاد کی مجالس, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے معلوم؟ کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. 365 دن نافرمانیاں ہوئے, گناہ ہوئے, کوتاہیاں ہوئی, ہوتی نہیں ہوتی بھائی, اردو بنی آدم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا خیر و کرتا ہوں تو ہوا نہیں, بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتے. کیا کرے؟ بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے. سال بھر گناہ ہوتے ہمارے حضور اللہ بلاتے, آ بابا نماز پر آتا ہی بیٹھ بابا استغفار نہیں کرتا. تو بزرگوں نے کیا کیا, یہ میلاد پر اعتراض کرنے والے بھی ذرا کان کھول کر سن لیں کہ جب گناہ معاف کرانا ہو تو تنہا مسجد میں جانے سے فائدہ. بولیے, شیطان بھی آپ کے ساتھ سجدے کر رہا نہیں کر رہا؟ بولیے, نماز میں آ کے کیا بولے؟ حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نماز جب پڑھو تو پاس سلامت رکھو, اسی لیے کہ اگر تم فاتحہ رکھو گے تو شیطان ڈوب جائے گا. بعد میں بچے کو حدیث معلوم ہے, علماء اس کی شرح فرماتے ہیں مختلف عناوین سے, اس کے الگ الگ شروحات پیش کرتے ہیں. تو شیطان وضو کر رہے ہیں گھس جا رہا, غسل کر رہے ہیں گھس جا رہا, نماز پڑھ رہے ہیں گھس جا رہا, قرآن پڑھ رہے ہیں گھس جا رہا, ہر جگہ ستارہ ہو رہے. توبہ کرنے دیتا نہیں کرنے دیتا. تو بزرگوں نے کیا کیا؟ بزرگوں نے ایک طریقہ نکالا کہ 100% قبولیت کی گارنٹی کب ہے توبہ کی؟ بولیے کب ہے؟ ہاں, یہ محفل میلاد. ہاں, محفل میلاد کیا ہے؟ آپ جہاں کہیں بھی جاتے یا جلوس ہو, آپ مولانا کے لیے جلوس میں, یا پیر صاحب والا بول رہے ہو جلوس میں, بولیے نہیں نا, کس کے لیے گئے؟ رسول اللہ کے لیے. بولے رسول اللہ کے لیے, حضور کی محبت ہے. کس کی محبت ہے؟ حضور کی محبت. اس لیے گئے ہیں کہ اس محفل پر جو محفل حضور سے موسوم اور منسوب ہو جاتی ہے, اس پر میری آقا کی توجہ ہے. اب جب حضور آ گئے تو اب ذرا سوچیے اس محفل کی چاشنی, اس محفل کی روحانیت کا کیا حال ہے. اللہ فرماتا ہے کہ محافل میلاد بہترین ذریعہ ہے, اور جس شان والا نبی ہے اس شان کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے. ہم کرے کنڈے لگائے تو اعتراض, جلوس ڈسپلن کا جلوس. میں مبارکباد دیتا ہوں صدر صاحب کو, نائب صدر صاحب کو, انتظامی کمیٹی کے تمام ارکان کو. زبردست ڈسپلن کا جلوس. حیدرآباد میں بھی جلوس نکالا, 16 سال ہو گئے, 2 سال سے تو پوچھو مت ہوا. بیچارے نبی صاحب بندہ بولے اس کے بارے میں آپ بات دیکھیں گے. میں خود افسوس کرا, لیکن پربھنی کا جلوس دیکھا میں, اور جب ماٹی کمیٹی کے صدر صاحب بھی آئے تھے, کل جلوس ہوا. تو بولا بھائی آپ کو اتنا ڈسپلن کا جلوس کیسا نکالتے؟ تو انہوں نے حضرت ہمارے پاس سخت ترین ممانعت ہے, ڈانس اور ناچنا اجازت ہے الحمدللہ. اور اللہ نے آپ لوگوں کو جزائے خیر دی, آپ لوگوں نے بھی اختلافات کو دور کیا اور اختلافات کی بڑھتی ہوئی روش کو دور کیا اور نارو قدر تعین فرمایا. تو کسی کی دلاداری کے لیے نہیں ہو سکتا ہے بھائی کوئی نبی پر مرنے والا آ رہا ہے, کوئی اہل بیت پر مرنے والا ہے, کوئی صحابہ کا دیوانہ ہے, کسی کی بھی دلاداری یہ رسول اللہ نکال سکتے ہیں. لیکن جب خوشی کا موقع ہے تو خوشی کو بند نہیں کیا.
کے پہاڑوں کو بھی خوشی دے، چاہنے والوں کو بھی دیں گے، مخالفوں یہ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے، انہوں نے اس جلوس کو نکالا۔ اب دیکھیے یہ جلوس، یہ جلسے، یہ مہینہ بھر کی محافل، یہ مجالس، یہ کیا ہے بولیے؟ یہ رسول اللہ سے غلام کے اور امتی کا رشتہ غلامی کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک مہینہ جس امتی کے خیال میں حضور رہے، سرکار اس کے تصورات میں رہے، صبح جانے تو رسول اللہ کا ذکر سنیں، یہ کہیں سرما پہ نکلے تو رسول اللہ کی باتیں سنیں، شام ہو تو رسول اللہ کے کمالات وہاں سے سنیں، سونے لگے تو جلسے میلاد النبی میں حضور کے کمالات سنیں، حضور کے شمائل سنیں، حضور کے قصائد سنیں، حضور کے معجزات سنیں، حضور کی حیات سنیں، تو جب سو جائے تو خدا کی عزت کی قسم وہ ہندوستان کی سرزمین پر نہیں، رسول اللہ کے قدموں میں سو رہا ہے۔ یہ میلاد کی مجالس کی ضرورت ہے کہ نہیں بولو؟ جب بندہ مسجد میں ہوتا ہے تو گناہوں سے رکا ہوا ہوتا ہے۔ مسجد میں بھی آج کل تراویح میں بیٹھ کے اپنے لوگ ڈھل ڈھل کر رہے ہیں، رمضان آگے آگے 2 پارے 3 پارے ہو رہے ہیں، فون چل رہا نہیں چل رہا، سختی سے پابندی کر کے اپنا فون کیپچر کر لیجیے، میرے پاس بھیجا دیجیے، بعد کے بعد دیکھیں یہ چل رہا، مساجد میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو جب بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وہ بھی ایک ظاہراً اگر اس کے دل میں کیا خیال ہے وہ اللہ اس کا رسول جانے، ہم نہیں وہ جھانک سکتے اس کے دل میں، لیکن ظاہراً بہت معدور کوشش کرتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے جوڑا ہے۔ قبلے کی طرف بھی بنتے استقبال قبلہ جو ضروری ہے وہ سے پوچھتے، مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں رائٹ طرف ادھر ادھر بیٹھ کے بیٹا ایسا تو گھر میں بھی بیٹھ سکتا، درود بھی پڑھ رہا تو قبلے کی طرف پڑھ، استقبال قبلہ ضروری ہے۔ کیا ہے بولیے؟ احترام قبلہ ضروری ہے۔ اب جب بچے جو بیٹھا قبلے کی طرف تو لو لگی کعبے سے، کعبے کی لو لگی ہے اللہ سے، جڑ گئے نہیں۔ اب یہ محافل میلاد کا کیا تعلق ہے معلوم؟ جس طرح بندہ مسجد میں بیٹھے تو اس کی لو اللہ سے لگ جاتی ہے، اللہ کے رسول سے لگ جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح محفل میلاد میں جب بیٹھ جاتا ہے تو پوری توجہات اس کی رسول اللہ سے جڑ جاتی ہے، پل پل اس کے ذہن میں، اس کے فکر میں، اس کے دھیان میں، اس کے خیال میں، اس کے تصور میں اللہ کے رسول سما جاتا ہے۔ تو رسول اللہ کا چلنا پھرنا تصور کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، معجزات، ولادت، تو یہ تعلق رسول کے لیے محافل میلاد کا اہتمام جتنا کر رہے ہیں اس سے ڈبل کر دو، رکنے والے نہیں ہیں بولو، ڈبل کر دو، اور 30 محفل ہوگی 60 کرو، 60 ہوگی 120 کرو، 10,000 مہینے میں آ رہے ہیں 1 لاکھ جمع، اسی لیے کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، محبوب ان سے کہو کہ جب اپنے نفس پہ ظلم کرے تو کیا کرے؟ بولو حضور میرے محبوب میری بارگاہ میں حاضر ہو، حاضر ہو کے کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ معافی میں معاف کرنے والا نہیں، اے حبیب اگر آپ استغفر رحم الرسول، اگر آپ یہ میلاد کے میرے ذکر کی محفل میں آئے، اب یہ چونکہ میرے دربار میں آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاستغفر له الرسول، جب رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ معاف کر دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ فرماتا ہے یقیناً آپ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ محافل میلاد کیا ہے؟ اور جو نہیں جا رہے نا ان کے گناہوں کے انبار بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے، سنیوں کو معلوم ہے کیا طریقہ ہے۔ اب اللہ کعبے لے لیں گے، اب ان کے بعد دادا پوچھ سکتے ہیں کیا خبروں سے نکل کے کہ رسول اللہ کو اپنے جیسا بولے نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا تصور نعوذ باللہ تمام جانور کا تصور ہے، استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نباشد ریاض باللہ تعالیٰ کا یہ سکھائیں گے؟ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، ہمارے علماء نے سکھایا ہے، بتایا ہے ہمیں کہ عشق رسول کی دولت کیا چیز ہوتی ہے، اور عشق رسول ہمارے سینوں میں ہمارے بزرگوں نے علماء نے منتقل فرمایا۔ کیا کیا ہے بولیے؟ بولیے مشائخ نے، صوفیاء کرام نے، علماء ربانیین نے اس جذبے کو سرایت کر دیا ہے۔ اور مسلمانوں اس جذبے کو سلامت رکھو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ کیا کرو؟ بولو کیسے کرو گے؟ نماز کے پابند بن جاؤ، پہلا کام یہ کرو کہ نماز کے پابند، یہ میلاد المحافل اور مجالس کا مہینہ طے کرو کہ نماز وہ کتنی آسان، کتنا رحم کرتے میرے حضور معلوم ہے۔ ایک واقعہ ہے حدیث پاک، سال کے رسول کی نماز شروع ہوئی،
اور صحابہ آ کر حضور کے پاس شکایت کریں گے زکات کو ایسا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ علماء بیٹھے ہیں پوچھیا. حضور نے ارشاد فرمایا نمبر بٹر اگر تم میں سے کسی کی نماز چھوٹ جائے یا وہ بھول جائے. کب بھولتا آدمی؟ جاگنے والا تو نہیں بولتا نا, سونے والا. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سزا دو. اگر میرے نبی فرماتے سزا دو تو سوچو کیا ہوگا مسلمانوں کا. ہاں ذرا سوچیے, اس سے بات مت کرو, اس کا بائیکاٹ کر دو. یہ ڈرانے والا اسلام ہمارا نہیں ہے, بشارت ہے. کیا ہے حضور؟ بشیر نذیر ہے. کیا ہے؟ پہلے بشارت دے دی, بشارتوں پر عمل نہیں کیا تو پھر نذیر ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اللہ فرماتا پہلے بشارت دینے والا, اور جس کو بشارت مل جائے وہ عمل کر لے تو بچ گیا. وہ بچ گیا, اللہ کے عذاب سے بچا کے نہیں. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تم میں سے کوئی نماز بھول جائے یا چھوٹ جائے, کوئی بات. حدیث کے جملے پر غور کیجیے, جب اسے یاد آ جائے تب پڑھ لے. سبحان اللہ. قرآن جاؤ یار, اتنا رحم کرنے والا رسول تم کو ملا ہے, اتنا لحاظ کرنے والا نبی تم کو ملا ہے, جسے اللہ نے رؤوف و رحیم فرمایا. جو نام اللہ نے اپنے لیے رکھے وہ نام اپنے حبیب کو دیا. رؤوف بھی کہا ہے, رحیم بھی کہا ہے. میرا نبی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, بہت زیادہ. حضور کو تمہارا مشقت میں پڑھنا تک گوارا نہیں ہوتا. قرآن کی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں. تو یار کتنے خوش نصیب ہو کہ تم حضور تم سے اتنی محبت کرتے ہیں. اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ پہاڑ نہیں چل رہا ہے دوستو, آسمانوں میں نہیں اڑ رہا ہے, زمین نہیں کھودنی ہے تم کو. اذان ہو جائے حیا علی الصلاۃ, مسجد کیا کرے؟ حیا علی الصلاۃ اذان کے آواز سب کو آتی کہ نہیں. آگ چھوٹ جائے تو اس بات کا حد کرو کہ اگر رات میں 2 بجے آئے, 3 بجے آئے, تھکے رہے, نہیں اٹھ سکے, سویا آدمی مرا آدمی دونوں بڑا, علامت بھی رکھا, اس کے باوجود بھی نہیں اٹھ سکے, کیا کروں؟ صبح جو ٹوائلٹ میں جاتے نا, کھیت میں جاتے نا, ہاتھ پہ دھو دینا, کھلی بھی کر دینا, برش بھی کر دینا, وضو کر دو. بچا کیا؟ ہاتھ بجے, پیر بجے, بس آ بچا. اب بچا کیا؟ کھانا تو کھا دینا, کھانا پکائے تو بیگم پکائے تو جا کے ضرورت کا قضا کر دو. یہ کر دیکھو خدا کی عزت کی قسم, کامیابی تمہارے قدم چھوڑ, افلاس تم سے دور ہوگا, پریشانیاں تم سے دور ہوں. یہ آخری وقت کے جو اٹھا کر مطلب وہ حج کو جا کے آئیں گے کریں گے. بیٹا کووڈ میں دیکھے اچھے نکل گئے, ہاں بڑے پہلوان نکل گئے, نکلے حج کرنے. وہ پہلے دور میں تھا 80 سال کے تھے بوڑھے, اللہ سلامت ہے. جہاں بھی ہمارے بزرگوں کو گھٹ پٹ رہتے تھے, اصلی گھی کیا رہتے, یہاں جو ڈالڈا بھی اور اتنے نہیں مل رہا. یہ دور ہے کہ نہیں بولو. بچے بھی کھاتے تھے, بادام پچھلے کھا کے مضبوط رہتے تھے 80 سال میں بھی, اگلے تو گرتے نہیں تھے. آج کے بچوں چھوٹے تو گر جا رہے. تو موت کا بھروسہ ہے کہ آخری وقت تک کے لیے سب سے زیادہ دیکھیے وہ آدمی بدنصیب ہوتا ہے جو اپنے عمل کو مؤخر کرتا ہے. اور عمل کو یعنی نیکی کو کل پہ مت چھوڑو. آج کا کام آج, استغفار اور توبہ کو کل کے لیے مت چھوڑو, درود کو کل کے لیے مت چھوڑو. آج کا کام آج ہی کر ڈالیے. ذکر بلاد کی مجالس عقیدہ احترام سے مرکز کرتے رہیے, نماز کی پابند کرتے کیا کیجیے, بولے وعدہ کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے, یہ آپ کا فائدہ ہے. میلاد بھی کر رہے ہیں, یادی بھی کر رہے ہیں, چھٹی بھی کر رہے ہیں, بارہویں بھی کر رہے ہیں, عرس بھی کر رہے ہیں, شامانی بن رہے ہیں. بن جانا چاہیے تھا. آخرت تو بن جاتی دنیا, بڑا آتنا پھر دنیا ہنسنا. پہلے دنیا کا کام ہے اور پھر آخرت کی ہنسنی. آخرت والے تو پہلے جس کی دنیا حاصل ہو جاتی ہے اس کی آخرت کو بہت حاصل ہو جاتی ہے. تنگدستی میں, افلاس میں مبتلا ہوگا, اللہ کو نہیں پسند, اللہ کو مالدار پسند. بولے حضور ایسا کیسا مالدار بنو, یہ اس لیے تو مالدار بنے تو زکات دیں گے, زکات دیے تو فرض ادا ہوگا. کسی غریب کی مدد کرتے نہیں, افلاس ہوگا, اللہ اگر نہیں پسند, اللہ کو قویت بھی پسند. مومن کی چاند کیا ہے؟ مضبوط رہنا, ایکسرسائز کر کے تیار رہنا. خبر میں جب کیڑے دبا دینا, تگڑا آیا دیکھو وہ کہہ رہی یہ کیا ہے آخر نہیں چلنے والا ہے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کو گناہگار نہیں پسند, نہیں پسند. مغفرت تو سب کی کرا لیں گے میرے حضور, شفاعت کے لیے اہل کبائر حضور لے کے جائیں گے, لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اچھے بنیں گے تو آپ کی اولاد اچھی, اس پر بھی لوگوں کا اچھا ہوگا. تو عمل شروع کیجیے, عمل کی طرف توجہ دیجیے, حضور کے عشق کے ترانے گنگناتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے
زیادہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجمال پروردگار کے حبیب مکرم و مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارکہ کی جو محفل میں ہم جمع ہیں، اے اللہ اس محفل کے صدقے تصدق ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تھکاوٹ لفظشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، اے پاک پروردگار کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مقدسہ کے اس متبرک مہینے کے صدقے تصدق ہمارے تمام مقاصد کی کامیابی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا کر، اچھا دن کی تجارت ہے پروردگار ان کی تجارت میں بہت برکت عطا فرما، بڑے داد تعالیٰ ہمارے غریب دیشمکھ قادری والی مقدار خاندان کو، واپسدان سلسلہ کو، محدثین متبصرین علماء جتنے حاضر ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب بڑے عظیم عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کام ادھورا رہ جائے، ایک 10 منٹ ذکر الہی منعقد کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلام ہوگا، پھر تناول ہوگا، جو ترتیب ہے سب یا رسول اللہ رب حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا انما ببحر من مغرقن اطلب السحل وما اشكالنا فالسحل يا الهي كنت سعدت بحرمة سيد الابرار سحل برحمة الله مبارك باقنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب وخطيئة واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا اللہ میں سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور گناہوں سے جو میں نے جان بوجھ کر کیے، حج زکات ان سب فرائض کو اپنے وقتوں پر ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا، کتاب و سنت پر عمل کرتا رہوں گا، تمام عمر مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رہوں گا، بد عقیدہ بد مذہب بالقصور رافضی خارجی ناصبی وہابی کی صحبت سے اپنے آپ کو، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بچاتا رہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ العظیم۔ میں نے اپنا ہاتھ حضور بلال پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ الکل سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مریدوں میں غلاموں نے میرا حشر فرما، آج سے دل سے 27 اولاد کو اپنا پیر، اپنا مرشد، اپنا حامی، مددگار، رہبر، رہنما، مونس، غمخوار اور دستگیر امور تسلیم کرتا ہوں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ مصطفیہ میں شریک ہوتا ہوں۔ یا شیخ فخر الدین عبد القادر جیلانی شیخ اللہ
दस्तगीर के सिलसिले तालिबा में बैठक की है। सरकार मौसमात ने हमको फरमाया है कि फिर फरमाते हैं अस्सालिमून अलिल्लाह व तालिमून अली, जो अच्छे हैं वो अल्लाह के हैं और जो बुरे हैं तो वो फादिल हैं। फिर मौसमात ने अपने मुरीद को अमल की तरफ बहुत ज़्यादा करने की लाई। सिलसिले तालिबा दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सिलसिला क्या है, वो ये प्रैक्टिकल सिलसिला है। तो आप हजरात को जो मुरीद हुए हैं और कोई भी अमल का 40 से रिस्पेक्ट किया जाए तो अल्लाह बने को उसके इस्तेमाल देता है। ये हमारे सब सालों का तजुर्बा है, कहानी से शरीफा से इसकी अलामतें मिलती हैं। तो मैं आपसे अपनी में ख्वाहिश करूँगा कि अगर आप रस्मा का दामन थाम आए तो दामन थामने का हक अदा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। कानून की तक आप कोशिश करेंगे कि आपकी नमाज कदा नहीं हो, अगर छूट जाएगी तो फिर कदा करेंगे तो उसके बाद दूसरा काम है। दूसरा ये जो कुरान पाक की तिलावत बड़ी आसानी से करते हैं और तेजी से और आरामी से करते हैं, हवाई तजरीब वगैरह जवाब है उनके लिए दावत दी है कि रोजाना नफ्स पर योगियाँ 200 आयतें पढ़ें, कितनी 200 आयतें, और जो रवानी से नहीं पढ़ते उनके लिए नफी 20 आयतें कम से कम क्या करेंगे 20 आयतें। अब ये तो नमाज की पाबंदी करेंगे 40 लोग और 40 लोग जो आपको करना है 200 आयतें जो तेजी से पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम 20 आयतें नहीं पढ़ सकते सुन रहे कम से कम 20 आयतें सुन रहे। उसके बाद तीसरा काम आपको करना है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। क्या करना है? अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह 100 मरतबा। कितने मरतबा? 100 मरतबा। और सूरह इखलास तो सबको याद रहता है 100 मरतबा पढ़ना है। कितना? 2 घंटे में एक मरतबा 100 मरतबा 40 रोज और 100 मरतबा दुरूद शरीफ। क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ, सूरह इखलास, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह 200 आयतें बुलंदी या फिर 20 आयतें और नमाज की पाबंदी दुरूद की कसरत इंशाअल्लाह। ये जो आप कर लेते हैं 40 दिन तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए कामयाबी के नए रास्ते निकाल और फिर आगे के बहुत सारे मुस्तकीम के दाना में तरक्की की दुनिया में और आगे में यहाँ पर बरकत मिलेगी। फिर दुनिया में कामयाब होंगे, खताएं गुनाह माफ होंगी, रज़ी में बरकत होगी, आलत में बरकत होगी। अल्लाह दिल पता फरमाएगा, अल्लाह मुझको पता फरमाए। और जो बैठ के हैं अपना नंबर फोन वगैरह हमारे जमील फादी हाफिज़ साहब का दिखाते आप वहाँ पर शब्द पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाइन से आइए, तकलीफ मत करिए। मेरा 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 बिस्मिल्लाह कहे के मुर्दों को जिलाने वाले
ڈوبی کشتی کو پل میں ترانے والے، میرے غاص ہیں گردوں کو اٹھانے والے، دین حق کو ہے عشق دلانے والے، پکارو شاہ جیلا کو پکارو، پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، پکارو ہر گریا غوث اعظم، پکارو ہر گریا غوث اعظم، ملے گا چین دل کو، ملے گا چین دل کو بے سہارو، پکارو میرا 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 قسمت بے سہارو، مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان، مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان، نہ گھبراؤ ذرا بھی، نہ گھبراؤ ذرا بھی، غم کے مارو، پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، تمہاری ریت ہے نہر ترانا، تمہاری ریت ہے نہر ترانا، میری نیا بھی میرا، میری نیا بھی میرا پار اتارو، پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، یہ ذرے کوچہ بغداد کے ہیں، یہ ذرے کوچہ بغداد کے ہیں، کرو سجدے یہاں پر، کرو سجدے یہاں پر، چاند تارو، پکارو میرا شاہ جیلا، میرا میرا قسمت بے سہارو، کرو تم نام میرا کا وظیفہ، کرو تم نام میرا کا وظیفہ، دیار زندگی ہے، دیار زندگی ہے بے سہارو، پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، یہ درم
بھکاری بن کے آؤ، بھکاری بن کے آؤ، بادشاہ ہو پکارو، شاہ جیلاں کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، فہلل یا الہی کل صاب